گا گنہگار ہوگا، کافر نہیں۔ جھوٹ بولے گا گنہگار ہوگا، کافر نہیں۔ شراب پیے گا گنہگار ہوگا، کافر نہیں۔ اور زنا کرے گا گنہگار ہوگا، کافر نہیں۔ اور نبی کی آواز پر آواز اونچی ہو گئی تو اب وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ وہ حکم بھی تیرا ہے، یہ حکم بھی تیرا ہے، تو جواب ملے گا بارگاہ خداوندی سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ مفہوم آیت کریمہ اونچی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں ایسے بلند آواز میں گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ یہ حکم دیا اللہ نے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آواز اونچی نہ کرو، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر باتیں کرتے ہو ویسے میرے محبوب کی بارگاہ میں باتیں نہ کرو۔ اگر ایسا کیا تو آگے حکم سنایا جا رہا ہے، سزا سنائی جا رہی ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، اے مولا تو نے ہی حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، مولا تیرا ہی حکم ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو لوگ استطاعت والے ہیں وہ ان پر حج فرض ہے۔ تو حج کا حکم اللہ نے دیا، نماز کا حکم اللہ نے دیا، زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا، روزے کا حکم اللہ نے دیا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنے، بھلائی کرنے کا حکم اللہ نے دیا، نیکیاں کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ اور کچھ حکم وہ ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب سے دلوایا، کچھ حکم وہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ نے دیا، کچھ حکم وہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب سے دلوایا۔ کچھ کا حکم قرآن میں ہے، کچھ کا حکم حدیث میں ہے۔ تو اب یوں بھی کہتے چلے جائیں کہ داڑھی رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، شراب سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، چوری سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، جھوٹ سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، غیبت سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، چغل خوری سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ مگر یہ سب حکم اللہ نے، اور وہ بھی حکم اللہ نے کہ نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ ہو، یہ بھی حکم اللہ کا اور یہ بھی حکم اللہ کا۔ مگر چلے جاؤ کسی بھی بڑے سے بڑے مفتی کے پاس، چلے جاؤ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کے پاس، بڑے سے بڑے قاضی کے پاس کہ یہ پوچھو جا کر کے سوال کہ اگر نماز ایک وقت کی چھوٹ گئی تو باقی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ تو جواب ملے گا ایک وقت کی نماز چھوٹی ہے، اس کا گناہ اس کے سر آ گیا، مگر جو باقی نمازیں پڑھی ہیں اس کا جو ثواب ملا ہے وہ برباد نہیں ہوگا، وہ نیکی برباد نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ اگر نہیں دی ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد، تو زکوٰۃ نہ دینے کا وہ گنہگار ہوگا، مگر جو نمازیں اس نے پڑھی ہے اس کا نیک کام وہ برباد نہیں ہوگا۔ اگر حج فرض ہو گیا، فرض ادا نہ کیا تو گنہگار ہوگا، فاسق کہا جائے گا، مگر اس کی وجہ سے جو اس نے زکوٰۃ میں پیسے دیے تھے وہ نیکی برباد نہیں ہوگی، وہ نیکی اس کے کھاتے میں لکھی ہوئی رہے گی۔ اگر اس نے کوئی اور گناہ کا کام کیا ہے، داڑھی مڈوائی ہے، تو اور جو دوسرے نیک کام ہیں وہ برباد نہیں ہوں گے۔ مولا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ حکم بھی تیرا ہے، وہ حکم بھی تیرا ہے۔ یہاں اگر کوئی نماز چھوڑے تو کہا جاتا ہے فاسق ہے، گنہگار ہے، مرتکب کبیرہ ہے۔ اگر کوئی روزہ چھوڑے کہا جائے گا فاسق ہے، گنہگار ہے، مگر کافر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی حج فرض ہونے کے بعد چھوڑے تو کہا جائے گا گنہگار ہے، فاسق ہے، مگر وہ کافر نہیں ہو جائے گا، اس کی نیکیاں برباد نہیں ہو جائیں گی۔ اگر وہ غیبت کرے، چغل خوری کرے، جھوٹ بولے، شراب پیے، زنا کرے، مکاری کرے تو گنہگار ہوگا، مگر وہ کافر نہیں ہوگا، اس کی باقی نیکیاں برباد نہیں ہوں گی۔
مگر یہ سارے حکم ایک طرف اور دوسری طرف محبوب کی بارگاہ کا ادب ہے، آواز اونچی نہ ہو، آواز اونچی نہ ہو، جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو ویسے گفتگو نہ ہو۔ اگر یہ ہوا تو اب نماز برباد، روزہ برباد، حج برباد، زکوٰۃ برباد، ساری نیکیاں برباد۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ وہ حکم بھی تیرا، یہ حکم بھی تیرا، وہاں حکم کے خلاف ہو تو اتنا سخت حکم نہیں ہے، وہاں کافر نہ ہو جائے، گنہگار ہوگا، کافر نہیں، نماز چھوڑے گنہگار ہوگا، کافر نہیں، روزہ چھوڑے گنہگار ہوگا، کافر نہیں، حج فرض ہونے کے بعد چھوڑے گنہگار ہوگا، کافر نہیں، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد چھوڑے گنہگار ہوگا، کافر نہیں، داڑھی مڈائے گنہگار ہوگا، کافر نہیں، غیبت کرے گا گنہگار ہوگا، کافر نہیں، جھوٹ بولے گا گنہگار ہوگا، کافر نہیں، شراب پیے گا گنہگار ہوگا، کافر نہیں، اور زنا کرے گا گنہگار ہوگا، کافر نہیں۔ اور نبی کی آواز پر آواز اونچی ہو گئی تو اب وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ وہ حکم بھی تیرا ہے، یہ حکم بھی تیرا ہے، تو جواب ملے گا بارگاہ خداوندی سے۔ یہی تو سمجھنے کی چیز ہے، اسی کو تو سمجھانا ہے۔ سنو، نماز کا حکم میں نے دیا تھا، معاملہ میرا اور تیرا تھا، عبادت میری تھی، حکم میرا تھا، عمل کرنا کام تیرا تھا۔ زکوٰۃ کا حکم میں نے دیا، معاملہ تیرا اور میرا تھا۔ زکوٰۃ میرے حکم کے خلاف کرے گا گنہگار ہوگا، حکم پر عمل کرے گا ثواب پائے گا، اور جھوٹ سے بچنے کا حکم میں نے دیا تھا، معاملہ میرا اور تیرا تھا، اور غیبت سے بچنے کا حکم میں نے دیا تھا، معاملہ میرا اور تیرا تھا، زنا سے بچنے کا حکم میں نے دیا تھا، معاملہ تیرا اور میرا تھا۔ مگر یہاں نبی کی بارگاہ کا ادب ہے، یہاں معاملہ میرا اور تیرا نہیں، معاملہ محبوب کا ہے۔ اب یہاں صرف گنہگار نہیں ہوگا، ایمان چلا جائے گا، عقیدہ برباد ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔